بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف ایپیسوڈ 2۔ فیض شعلوں میں گرا ہوا تھا اور پورے گھر میں لوٹتا پھر رہا تھا، لیکن عجیب سی آگ تھی۔ یہ آگ اس کے لباس سے اٹھتی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے اس کے بدن کی کھال جل رہی ہو۔ گوشت جلنے کی چراند اور نیلے شعلوں نے اس کے پورے بدن کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ریاض کمبل لے کر اس کی طرف دوڑا تو اس کی ماں نے ریاض کا کالر پیچھے سے پکڑ لیا اور اسے ایک جانب دھکیلتی ہوئی بولی، اگر تو اس کے قریب پہنچا تو تیری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی، مگر وہ مر جائے گا۔ اس نے یہ موت خود خریدی ہے، حالانکہ میں نے منع کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ریاض بولا، کیا یہ مطلب بتانے کا وقت ہے؟ اس کی ماں نے، جسے میں چچی کہا کرتا تھا، سخت لہجے میں کہا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ چچی کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ فیض کو جلنے دینا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ فیض زمین پر گر کر تڑپتا رہا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جلس کر ختم ہو گیا۔ میرے لیے یہ نہایت سنسنی خیز لمحات تھے۔ ریاض بھی پٹے پٹے آنکھوں سے باپ کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ چچی جان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا سہاگ ختم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ اس انسان کو کس طرح سمجھاتی؟ پوری زندگی ہی سمجھاتے سمجھاتے گزری ہے۔ نہ باپ نے کچھ کیا، نہ بیٹے نے۔ کانٹوں کی سیج پر جلتی رہی ہوں میں، لیکن نہیں، بیکار ہے نادر بیٹے، بیکار ہے۔ نہ تم کچھ کر سکتے ہو، نہ میں، اور نہ ہی ریاض کچھ کر سکتا ہے۔ میں جتنی کوشش کر سکتی تھی کر لی، کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ عجیب کردار تھا اس عورت کا، کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی میرے۔ بہرحال اہل محلہ کو علم ہوا کہ فیض جلس کر مر گیا ہے۔ سبھی اس سے نالا معلوم ہوئے۔ میں حالانکہ خاصے دن یہاں گزار چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ خاندان میری نگاہوں میں بے حد پراسرار تھا۔ اب دنیا کو سمجھنا آ گیا تھا۔ ویسی بھی عمر کم نہیں رہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ کافی آگے بڑھ گیا تھا اور دنیا کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ چچی جان اپنا سہاگ لٹ جانے کی وجہ سے دل برداشتہ رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بیوگی خود پر طاری کر لی تھی، لیکن شوہر کے سلسلے میں جب بھی کبھی گفتگو ہوتی، ان کا لہجہ تلخی سے بھرپور نظر آتا تھا۔ بالآخر ایک دن یہ راز بھی کھل گیا۔ ریاض تو اپنے آوارہ گردی میں مصروف رہتا تھا، صرف میں تھا جو چچی جان کا رازدار، ہمدرد، مونس اور غمخوار تھا۔ انہوں نے کہا، شادی کے بعد سے آج تک، یعنی اس وقت تک جب تک فیض زندہ رہا، صحیح معنوں میں مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو سکا کہ عورت کو زندگی میں کبھی مرد کا تحفظ مل سکتا ہے یا نہیں۔ میں ان تمام چیزوں سے محروم رہی ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے سے گزرنے کے لیے مجھے اپنے طور پر ہی سب کچھ کرنا پڑا ہے، لیکن چچی جان بات کیا ہے؟ بات کیا ہوتی ہے؟ خود بھی ایک معمولی سے گھرانے کی فرد ہوں۔ دیکھو بیٹے، ہر انسان زندگی اپنے طور پر اپنے انداز میں گزارتا ہے، جیسے اس کے وسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی وسائل کی تلاش میں زندگی کو دینے پر تھل جائے تو اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ فیض ابتدا ہی سے کچھ کرنے کا قائل نہیں تھا، بلکہ اسی طرح جیسے اب اس کا بیٹا ریاض کچھ نہ کرنے کا قائل ہے۔ آوارہ گردی کی زندگی بسر کرنے کے بعد اپنے لیے پیٹ بھر روٹی حاصل کر لیتا ہے، تن پر کپڑا حاصل کر لیتا ہے، اور بس اس کے بعد اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ زندگی ایسی چیز نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہے چچی جان، یہی کیفیت فیض کی تھی۔ مجھ سے شادی ہو گئی، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ایک معمولی سے گھرانے کی فرد ہوں۔ میرے ماں باپ نے بھی مجھے یوں سمجھ لو اپنے شانے کے بوجھ کی مانند اتار دیا تھا، اور یہ بوجھ فیض نے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے مشاغل میں مصروف رہا اور اس نے ساری زندگی سونا بنانے کے چکر میں گزار دی۔
مجھے بھی اس نے اسی راستے پر لگا دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے گنڈے تعویذ اور عمل، نیک اور بد، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس کچی عمر میں آئی تھی اس کے پاس، اس کے رنگ میں رنگ گئی۔ لیکن جو زندگی آگے بڑھی، مجھے یہ احساس ہوتا چلا گیا کہ ایک انتہائی نکمے اور بدنیت انسان کے ساتھ زندگی کا یہ سفر کرنا پڑے گا۔ بہرحال نادر، انسان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، میرا بھی یہی ماحول تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا، لیکن فیض ہاں کی کارکردگی سے مجھے کبھی اطمینان نہیں حاصل ہوا۔ میں بھی چلے وظیفوں کی عادی ہو گئی اور اپنے طور پر اسی انداز میں کام کرنے لگی۔ پھر یہ کمبخت ریاض خان میری زندگی میں آیا، لیکن اس نے بھی جوان ہونے کے بعد جو روپ اختیار کیا، اب وہ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن چچی جان، وہ آگ کیسی تھی جس نے فیض خان کو جلا دیا؟ چچی جان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے رہنے کے بعد انہوں نے کہا، اس نے بیرو جگانے کی کوشش کی تھی۔ کیا؟ ہاں، وہ اپنی کوشش میں ناکام رہتا تھا۔ تمام کوششیں کر لی اس نے۔ اس کا کہنا تھا کہ کیمیا بنانے کے لیے بس ایک ایسی کسر باقی رہ جاتی ہے جو آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر وہ کسر پوری ہو جاتی تو وہ سونا بنا کر دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا تھا۔ پھر میں نے سوال کیا، پھر میں نے اسے بیرو جگانے کی ترکیب بتا دی۔ کیا؟ ہاں، آپ نے بتا دی چچی جان؟ ہاں، مجھے معلوم تھا، مگر کیسے؟ یہ نہ پوچھو بیٹے، چچی جان نے کہا۔ لیکن چچی جان، اس ترکیب کے بعد تو فیض خان کی زندگی ہی نہ رہی۔ آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ جن، بھوت پریت، آسیب آسانی سے قابو میں نہیں آتے۔ وہ کسی انسان کی غلامی کیوں پسند کریں گے؟ لیکن ہاں، اگر انسان کے پاس طاقت ہو تو وہ یہ غلامی قبول کر سکتا ہے، اور یہی بابا سفیدے کا کہنا ہے۔ بابا سفیدے؟ میں نے چونک کر پوچھا اور محسوس کیا کہ چچی جان بھی ایک دم چونک گئی ہے۔ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن چچی جان، میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں آپ سے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کروں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی، بابا سفیدے ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت فاصلے پر اس نے اپنی ایک کٹیا بنا رکھی ہے، اس میں رہتا ہے، بہت کم لوگوں سے ملتا ہے، کبھی کبھی کسی کا کوئی کام بھی کر لیتا ہے۔ مجھ پر خاص طور سے مہربان ہے۔ یقین کرو، میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس سے بیرو لگانے کی ترکیب پوچھی تھی۔ مگر بیرو ہے کیا چیز؟ کالے علم کا ایک دیوتا، جو اگر قابو میں آ جائے تو بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر بیرو جگا لیا جاتا تو سونا بنانے کی وہ ترکیب آسانی سے فیض خان کو حاصل ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کا کام بن جاتا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، بہت عرصے سے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن بابا سفیدے نے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ کیا کہہ دیا تھا؟ یہ کہ بیرو جگانے میں اگر اسے ناکامی ہوئی تو پھر وہ زندگی نہ پا سکے گا، یعنی مر جائے گا۔ ہاں، تو پھر میں نے وہ ترکیب فیض خان کو بتا دی، اور فیض خان اس سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے چچی جان کہ وہ بیرو جگانے کی اس ترکیب کو صحیح طور پر استعمال ہی نہیں کر سکے، یہی بات ہے، اور ان کے بدن کو آگ لگ گئی۔ اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور اسے بچانے کی کوشش کرنے والا خود بھی اس آگ کا شکار ہو جاتا۔ اس لیے میں نے ریاض خان اور تمہیں اس سے منع کیا تھا۔ یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ دیکھو بیٹے، ویسے تو انسان بڑی کمزور شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنے طور پر اپنی زندگی گزارنے کا بندوبست کرنا چاہیے، اور ایسے طریقوں سے دولت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مگر انسان چاہتا تو یہی ہے چچی جان۔ ہاں، یہی چاہتا ہے۔ تمہیں ہنسی آئے گی کہ اب میں خود بھی اس کی عادی ہو چکی ہوں۔ کیا؟ طویل زندگی پڑی ہے میرے سامنے، نہ جانے کس طرح وقت گزرے، نہ جانے کیا ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کیا کریں گی؟ کیا کر سکتی ہوں؟ تم دیکھ رہے ہو
کہ ریاض خان میرا بیٹا ہونے کے باوجود میرے لیے بالکل ہی ناکارہ ہے۔ غالباً اس کے ذہن میں یہ تصور کبھی بھی نہیں آیا کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور ماں کی زندگی کے لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے بھی دوسری ماؤں کی طرح اس کے لیے طرح طرح کے خواب دیکھے تھے۔ اس گھر کو ایک اچھے گھر کی مانند سجانا چاہتا، اپنے بیٹے کی زندگی، اس کا مستقبل شروع کرنے کی خواہش کی تھی میں نے، لیکن کیا کروں، ہر خواہش پوری تو نہیں ہو جاتی۔ وہ میرے ساتھ کسی طور تعاون نہیں کرتا، تم خود دیکھ رہے ہو، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، بس اس کے علاوہ اسے کسی اور شے سے دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن میرے سامنے میری ایک طویل زندگی پڑی ہے۔ چچی جان، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا، اور چچی جان کی ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹے، میں نے زندگی میں کبھی غیر حقیقی وقت نہیں گزارا۔ میں جانتی ہوں کہ جب اپنا خون ہی اپنے ساتھ وفا نہ کر سکے تو دوسروں پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چچی جان، لیکن کبھی کبھی غیر بھی اپنوں سے زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک کہانی تو ہے، لیکن میں نے صرف کہانی کے طور پر اسے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کہانی کو حقیقت ثابت کر سکوں۔ وہ پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئی اور میں اس گھرانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ واقعی اب سوچنے کا اندازہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عمر اب اس منزل پر آ گئی تھی کہ اپنے آنکھوں سے دنیا کی ان حقیقتوں کو دیکھ سکوں۔ بہرطور اس کے بعد ریاض خان کا وہی طریقہ تھا، آوارہ گردی کرتا، رات کو واپس آ جاتا، کبھی نشے کے عالم میں، کبھی کسی اور کیفیت میں۔ بھلا میں اسے کیا ٹوک سکتا تھا، جبکہ اس کی ماں اس کی اصلاح نہیں کر پائی تھی۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ چچی جان کے چلے اور وظیفوں کا وہی عالم ہے، راتوں کو جاگتی رہتی ہے۔ ویسے میں نے کبھی اسے نماز وغیرہ پڑھتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ تہجد گزار اور دیندار لوگ اپنی بقا کے لیے یا اپنی عاقبت کے لیے اس قسم کے وظائف کیا کرتے ہیں۔ چچی جان کا سلسلہ کچھ مختلف ہی تھا اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے راستے بھی درست نہیں رہے۔ نہ جانے اب اسے دولت کی خواہش کیوں تھی، ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتی ہو۔ یوں زندگی کا ایک یہ دور بھی گزرا اور ذہن مختلف تبدیلیاں قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن چچی جان نے کچھ عجیب سے الفاظ میرے سامنے کہے۔ نادر، اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تمہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ریاض کی طرح تم بھی ایک بے مقدر اور بے نام سی زندگی گزار دو۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ ماضی کے جو نقوش میرے ذہن میں چسپاں تھے وہ کبھی کبھی مجھے اپنا گھر یاد دلا دیتے تھے، لیکن اب یہ سوچتا تھا کہ واقعی دنیا میں رہنے والے جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، مجھے اس سے مختلف زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ مجھے کچھ سوچنا چاہیے اپنے بارے میں بھی، لیکن کیا؟ یہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں نے کہا، چچی جان، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ میں کیا عمل کر سکتا ہوں؟ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت بہت بدل گیا ہے، نئی دنیا کے نئے لوگ ذرا مختلف انداز میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو بہرحال اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ میں سمجھا نہیں چچی جان، دولت دولت دولت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں صرف دولت کی عزت کی جاتی ہے۔ تم خود کتنے ہی اچھے شخصیت کے مالک کیوں نہ ہو، کوئی مقام کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کسی خوبصورت سی عمارت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرو، دروازے کا چوکیدار تمہیں دروازے پر ہی روک دے گا۔ ہاں، اگر تم کسی اعلیٰ درجے کے کار میں بیٹھ کر اس دروازے تک پہنچو تو پہلے تمہیں سلام کرے گا اور اس کے بعد ادب سے گیٹ کھول کر کھڑا ہو جائے گا، یہ جانے بوجھے بغیر کہ تم کون ہو۔ یقیناً چچی جان، ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا تم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہو جو دروازے پر کھڑے ہو کر دروازہ کھولنے کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر
ان لوگوں میں جو کھلے دروازے سے بآسانی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ چچی جان، دنیا کا ہر شخص اپنے لیے تمام دروازے کھلے ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ میں جانتا ہوں اب تمہیں تجربہ بھی ہو چکا ہوگا کافی حد تک، تو پھر اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نہیں جانتا کہ یہ کوشش میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں بتا سکتی ہوں، تو بتائیے۔ ہر جمعرات کو بابا سفیدے کے پاس جایا کرو۔ یہ بابا سفیدے کیا چیز ہے؟ اس انداز میں ان کے بارے میں گفتگو نہ کرو۔ بہت کارآمد شخصیت ہے۔ اگر اس کی نظر تم پر ہو گئی تو یوں سمجھ لو کہ تمہارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ چچی جان، میں چاہتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا۔ اور پھر پہلی بار میں بابا سفیدے کے خانقاہ پر پہنچا۔ ایک ویران سی جگہ آباد کر رکھی تھی اس نے۔ قرب و جوار میں پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، تھوڑے سے ناریل کے درخت بھی اگے ہوئے تھے، پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اور اس کے درمیان بابا سفیدے نے اپنی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ عقیدت مند اپنی کاروں میں بیٹھ کر وہاں جایا کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بابا سفیدے ایک بھاری بدن کا آدمی تھا، سر گنجا، داڑھی بہت بڑی، لیکن چہرے پر ایک ایسی کرختگی، ایسی خشونت اور آنکھوں میں ایک ایسی کیفیت نظر آتی تھی کہ اسے دیکھ کر ایک کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ حالانکہ چچی جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لیکن پتہ نہیں وہ شخصیت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ کم از کم مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ چچی جان نے مجھے ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ نادر ہے، میں جانتا ہوں۔ بابا سفیدے کے ان الفاظ نے مجھے چونکا دیا، لیکن چچی جان کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی۔ البتہ میں نے ہی جرأت سے سوال کیا، آپ جانتے ہیں مجھے؟ میرے ان الفاظ پر بابا سفیدے نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا میں نہیں جانتا؟ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پہلے میرے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کس وقت کی بات کرتا ہے؟ کیا اس وقت کی جب تیرا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا تھا، یا پھر اس وقت کی جب تیری ماں نے فضل خان سے شادی کر کے تجھے زندہ درگور کر دیا تھا؟ اس نے کہا، اور میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، تو بابا سفیدے پھر بولا، اور اب تو یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں میں تیرے بستی کا کوئی آدمی نہ ہوں؟ کیا تو یہ جاننا چاہے گا کہ جس آوارہ منش الیاس کے ساتھ تو نے اپنی بستی چھوڑ دی تھی، یا پھر یہ جاننا چاہے گا کہ اس کے بعد تو فیض خان کے پاس کیسے آیا؟ میرے ہوش و حواس اب جواب دے گئے تھے۔ یہ شخص جو کچھ بتا رہا تھا وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، اور اب بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے سامنے عقیدت گزار نہ بنوں؟ جبکہ چچی جان مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، کہو نادر، کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو کیا؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا چاہتی ہے اس کے لیے؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ کچھ بن جائے۔ خدمت کرنا ہوگی اسے ہماری۔ کرے گا؟ نہیں کر سکے گا؟ نہیں بابا صاحب، اگر آپ چاہے تو ضرور کر سکے گا۔ تو اگر اس کی سفارش کرتی ہے تو میں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بھی جان لے کہ اسے جو کچھ کرنا ہوگا وہ رازداری میں رہے گا۔ اس لڑکے کو کل میرے پاس بھیج دینا۔ کس وقت بابا جی؟ کل دوپہر کو 1 بجے، بابا سفیدے نے جواب دیا۔ تو پھر اب بھاگ جا، تیرا یہاں رکنا اب بے مقصد ہو گیا ہے، بابا سفیدے نے کہا، اور چچی جان مجھے وہاں سے اٹھا کر لے چلی۔ میں حیرت سے اب بھی گنگ تھا۔ جو باتیں بابا سفیدے نے بتائی تھی وہ تو چچی جان کو بھی نہیں معلوم تھی۔ تاہم راستے میں نے ان سے کہا، چچی جان، یہ سب کیا ہے؟ اس شخص کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نادر، میں نے تم سے کہا تھا نا نادر کہ وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، لیکن اتنی ساری باتیں میرے بارے میں جاننا کیسے ممکن ہو سکا؟ تم کیا سمجھتے ہو اس قسم کے لوگ حالات سے واقف نہیں ہوتے؟ نہیں، اب تو میں بھی اس کا قائل ہو گیا ہوں۔
بابا سفیدے تمہیں جو کچھ بتائے یا تم سے جو کچھ چاہے، نادر ہو سکتا ہے وہ صحت ہو، لیکن تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ چچی جان، میں نہیں سمجھتا کہ میں وہ سب کچھ کر پاؤں گا، یہ بات وہ خود تمہیں بتائے گا، چچی جان نے کہا۔ بہرحال دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب میرے دل میں بھی لگن پیدا ہو گئی تھی کہ ایک ایسا شخص واقعی قابل حیرت ہوتا ہے جو کسی کو کسی کے ماضی کے بارے میں وہ باتیں بھی بتا دے جو باتیں خود اس کے اپنے ذہن سے نکل چکی ہو۔ اس وقت بابا سفیدے کے پاس کوئی موجود نہ تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے اسے سلام کیا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس بات پر مجھے حیرت ہوئی، تاہم اس شخص نے جس طرح مجھ پر اپنا اثر قائم کر رکھا تھا، اس کے تحت مجھے اس بات کو نظر انداز کرنا پڑا۔ بابا سفیدے نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس کے چہرے کے حد و حال بدلے نظر آئے۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن بہرطور میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی، میرے جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، زندگی کے یہ راستے بہت کٹھن ہوتے ہیں لڑکے، کیا تم اپنی زندگی کو ایک بہتر شکل دینے کے لیے ان کٹھن راستوں سے گزر سکو گے؟ میں کوشش کروں گا، اور اس وقت جب تم اس کام کو سر انجام دے لو گے تو تمہیں بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے شاید تم اکتا جاؤ۔ میں کوشش کروں گا کہ نہ اکتاؤں۔ تو اب ایسا کرو کہ ایک پتہ ذہن میں رکھ لو، کل تمہیں وہاں جانا ہے، وہاں تمہیں جو کوئی بھی ملے گا اور تم سے جو کچھ بھی کہے گا تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور سنو، تم جس عورت کے ساتھ آئے تھے وہ اچھی ہے، میری تابعدار ہے، لیکن اب میرا اور تمہارا براہ راست واسطہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہو یا تمہیں جو کچھ کرنا پڑے، اس کا کسی سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت لگتا ہے ہر کام میں، اور تمہیں بھی اس کام میں وقت لگے گا، میں جانتا ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں پتہ بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے مجھے جو پتہ بتایا وہ میں نے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور بالآخر اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر دوسرے دن منصوبے کے مطابق میں چل پڑا۔ اس علاقے میں شاید پہلی بار آیا تھا۔ شہر سے دور دراز کا علاقہ تھا، کچھ تھوڑی سی الگ ہٹ کر آبادی تھی، جہاں تھوڑے فاصلے پر مکانات بنے ہوئے تھے۔ زیادہ تر مکانات ٹوٹے پھوٹے تھے، کوئی ایک آدھ ہی مکان ثابت 1 یا 2 منزلہ نظر آتا تھا۔ گلیاں گندی تھی اور یہاں کتوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ بہرحال جس گھر کا مجھے پتہ بتایا گیا تھا وہ اس آبادی کے آخری سرے پر تھا۔ میں بالآخر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ نہ جانے اندر سے کیسی آواز اٹھ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس خیال کو دل سے نکال دوں، لیکن نہ جانے کون سے جذبے کے تحت میرے قدم رک گئے۔ دیکھنا تو چاہیے کہ بابا سفیدے کے کہے ہوئے اس مکان میں کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری محنت کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔